اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، آگے بڑھیں، جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، ایسے چینلوں کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی اتوار کے دن مدھیہ پردیش کا شہر کھرگون میں 50 سال پرانا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، دارالعلوم کھرگون۔ آئندہ کل رات میں بعد نماز عصر سے وہاں پر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں میں خود وہاں پر مقرر کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ 10 طالب علم کو حفاظ کرام کے زمرے میں شامل ہوں گے، ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ دارالعلوم کھرگون کا جو گراؤنڈ ہے، اورنگ پورہ دارالعلوم کھرگون، وہیں پر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد میرا وہاں بیان ہوگا۔ کھرگون اور آس پاس کے جتنے لوگ ہیں اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر مستفیض ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ 27 فروری 2022 بروز اتوار بعد نماز عصر سے لے کے عشاء تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت یوں سمجھیے کہ یوکرین اور روس وار، اس جنگ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے اور ماحول یوکرین کا بڑا خراب ہو چکا ہے۔ سینکڑوں بے قصور مارے گئے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ وہیں پر اب یوکرین پر حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، روس کے خلاف لوگ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ روس کی فوج، رشیا کی فوج راجدھانی یوکرین کی راجدھانی کیف میں داخل ہو گئی۔ کئی علاقوں پر رشین آرمی نے قبضہ کر لیا۔ 200 سے زائد یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ موتوں کو روکنے کے لیے یوکرینی پریزیڈنٹ نے مذاکرات کی بات چیت کی دعوت دی۔ وہیں پر نیو یارک، تل ابیب، ٹوکیو میں مظاہرے، آندولن ہو رہے ہیں۔ روسی مظاہرے نے پوتن کو ہٹلر سے تشبیہ دی ہے، یعنی ہٹلر جیسے قاتل اور ظالم تھا، اسی طریقے سے پوتن کو بھی اب ہٹلر کے نام سے جوڑا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے دوحہ، قطر سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی ایک 27 سالہ بیٹی پاولا، ابھی خبر آ رہی ہے کہ
میکسیکو کی 27 سالہ پاولا کو قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں نوکری ملی تھی۔ انہیں لگا کہ ان کی زندگی بدلنے والی ہے، لیکن صرف 1.5 سال بعد ان کو غیر ازدواجی جنسی تعلقات کے الزام پر 7 سال قید اور 100 کروڑ کی سزا سنائی گئی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ خود پر جنسی حملے کے بعد شکایت لے کر گئی تھی، لیکن مقدمہ ان پر ہی درج کر لیا گیا، جس کے بعد وہ بمشکل قطر چھوڑ سکی۔ ان کا کیس اب ایک بار پھر بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ جی ہاں، جیسے ہی یہ خبر آئی تو لوگ اب اس خبر پر کمنٹ کرنے لگے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے ہمارے ہاں اکثر بھارت میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ جس پر حملہ ہوا، جو پریشان ہے، جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوا، اسی کو واپس پھنسا دیا جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک پوز وائرل ہو رہا ہے کہ ریاست گجرات کے گودھرا میں ایک مسلم بیٹے پر بھگوا دھاریوں نے حملہ کیا، بری طریقے سے مارا پیٹا۔ وہ پہلے دن وہ معاملہ پوری میڈیا پر چھایا رہا، لیکن دوسرے تیسرے دن معاملہ یہ ہوا کہ وہاں سے خبر آئی کہ گودھرا پولیس نے باقاعدہ پریشر میں آ کر، دباؤ میں آ کر خود اسی بیٹے پر جس کو مارا گیا، جو مظلوم ہوا، جس پر ظلم ہوا، اسی پر کیس داخل کر دیا اور اب اسی پر اتیاچار ہو رہا ہے۔ تو بس ایسے ہی معاملہ یہ اس 27 سالہ پاولا بیٹی کا ہے، لیکن بھارت میں اکثر ایسے ہوتا ہے، ہمارے پیارے ملک میں ایسی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہے، لیکن گودھرا میں جو گھٹیا حرکت ہوئی ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا پر گودھرا پولیس کے خلاف لوگ کافی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر گودھرا پولیس سے بھی کہوں گا کہ میرے بھائی ایسا نہ کرو جس سے آپ اور آپ کی وردی بدنام ہو، اور آپ اور وردی کا بدنام ہونا یہ لوگوں کے دلوں سے یہ اس ڈپارٹمنٹ کی عزت کو کم کر دے گا۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت کینیڈا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کینیڈا سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اب کینیڈا دنیا کا ایسا پہلا ملک بن گیا جو کورونا کے خلاف ہربل ویکسین استعمال کر رہا ہے اور کرے گا۔ کینیڈا نے پودوں اور جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ انسداد کورونا یعنی اینٹی کورونا ویکسین کی تیاری اور اس کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح کینیڈا کورونا کی روک تھام کے لیے ہربل ویکسین استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ کینیڈا کے ریگولیٹرز نے جمعرات کو کہا کہ میڈیکاگو کی 2 خوراک کی ویکسین 18 سے 64 سال کی عمر کے بالغ افراد کو دی جا سکتی ہے، لیکن کہا کہ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ویکسین کے بارے میں بہت کم ڈیٹا موجود ہے۔ تو خیر، کورونا ویکسین کو لے کر ترقی یافتہ ملک مانے جانے والے کینیڈا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اب وہاں کورونا کو ختم کرنے کے لیے ہربل ویکسین جو جڑی بوٹی اور پودوں سے تیار کی جا رہی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ماسکو سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم عمران خان نے رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن، ابھی فی الحال پوتن جو ہے وہ ہٹلر بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کے خلاف باقاعدہ آندولن کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو اب عمران خان نے پوتن سے بات چیت کی اور پوتن کے سامنے کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ظاہر بات ہے کہ بھارت کے لیے یہ اہم خبر مانی جا رہی ہے۔ خیر، یوکرین اور کشمیر کے مسئلے کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا، یعنی یہ اچھی بات بھی ہے۔ مسٹر عمران خان نے کشمیر کا معاملہ اٹھایا بات کرتے کرتے اور اس کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ یوکرین کے موجودہ بحران پر انہوں نے کہا کہ تنازع کو، وواد کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے دفتر نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم نے کہا کہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہیں، کیونکہ اس سے ترقی پذیر ممالک کو ہمیشہ معاشی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان مذاکرات، بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی مسئلے کے حل پر یقین رکھتا ہے، یعنی یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور میں ہمیشہ میری خبروں میں یہی کہتا ہوں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور جنگ میں معصوم اور بے قصوروں کی جانیں جاتی ہے۔
آئیے ناظرین آخری بڑی خبر بھی اس وقت رشیا اور یوکرین کو لے کر ہی آ رہی، کیونکہ ابھی فی الحال انٹرنیشنل نیوز پر یہی مدعا چھایا ہوا ہے۔ یوکرین پر جس طریقے سے حملہ ہوا ہے اس کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں کافی ہنگامہ ہو رہا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت انڈین گورنمنٹ میں خاص طور سے بھاجپا کیندر سرکار نے جو گھٹیا رویہ اختیار کیا ہے، دلال میڈیا تو خیر اسی کے گنگانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن سوشل میڈیا بھری پڑی ہوئی ہے، اپوزیشن پارٹیاں اور تمام عام آدمی یہاں تک کہ ان بھکت اور گوبر بھکت بھی اب بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تکلیف اب ان کو بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہزاروں لوگ تقریباً 20,000 کی تعداد ایسی ہے جو یوکرین میں پھنسی ہوئی ہے، اور خاص طور سے ہماری پڑھنے والی بیٹیاں، پڑھنے والے بچے بیٹے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بننے گئے تھے لیکن یہاں تو اب زندگی کے لالے پڑ گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مودی جی اور ہماری کیندر سرکار کی گھٹیا نیتی۔ جی ہاں، جب وقت تھا تو انہوں نے وہاں سے ہمارے بچوں کو نہیں نکالا۔ اب ماں باپ جو ہے وہاں پر دلی میں ایمبیسی کے پاس جا کر دھرنا اور آندولن دے رہے ہیں، کچھ لوگ میمورنڈم دے رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، وہاں سے بیٹے بیٹیاں ویڈیوز کی شکل میں اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو بلاؤ، لیکن ہماری حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ فری میں فٹافٹ ان بچوں کو بلا لیا جاتا، اور وہ جو پلین ہزاروں کروڑ کا مودی جی کے لیے اسپیشل مودی جی کے لیے خریدا گیا ہے، ہزاروں کروڑ کا، وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ اسی کے اگر 20-25 راؤنڈ لگا دیے جاتے تو ہمارے بچے یہاں پر آ گئے ہوتے، لیکن وہ پلین بھی نہ جنتا کے کسی کام نہیں آ رہا ہے۔ اور انڈین گورنمنٹ میں خاص طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے، لوگ تھوک رہے ہیں کہ اتنی گھٹیا حرکت کے ایسے وقت میں فری میں ان کو بلایا جانا چاہیے تھا، تو فری تو چھوڑو، 20,000 کے کرائے کو 80,000 کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی جی نے جتنی سرکاری فلائٹ تھی، پلین تھے، سب کچھ تو بیچ دیا، اب پرائیویٹ کمپنیاں من مانا موقع کا فائدہ اٹھا کر کرایہ وصول کر رہی ہے۔ تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت اس وقت ہمارے اس پیارے ملک میں ہو رہی ہے، اس لیے اب ان بھکتوں اور گوبر بھکتوں کی بھی عقلیں ٹھکانے پر آ رہی ہے۔ خیر، روس کے خلاف مغربی ملک میں بھی، مغربی ملکوں ویسٹرن کنٹریز میں زبردست غصہ دیکھا جا رہا ہے، پابندیوں کے ذریعے سے روسی دہشت کی کمر توڑ دینے کی تیاریاں بھی شروع ہے۔ وہیں پر برطانوی وزیر خارجہ نے روس کے سفیر کو اپنے دفتر سے نکال دیا۔ پینٹاگون کا بڑا بیان آیا ہے کہ روس اپنے ہدف یوکرین کی حکومت کا سر قلم کرنا چاہتا ہے، اور برطانوی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس پورے یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہیں پر یوکرین کا نے ٹویٹر سے روس پر پابندی کا مطالبہ کیا۔